اچھا، ابھی میں ایک بریف سی بات کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کے کوئی کویشچن جو بھی ہوگا پھر اس سے بات ہوگی. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ڈسٹربنگ آج سچویشن ہے وہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے جو لینڈسکیپ ہے اس میں ایک تبدیلی ہے جو کہ جس سے بہت الارم کریٹ ہوا ہے. اسپیشلی ہماری ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 2014 میں جب اے پی ایس پہ بچوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس سے پہلے سچویشن بڑی خراب تھی. ابھی بھی اسی ٹیمپو پہ یہ سچویشن کو لے کے آ رہے ہیں، آگے ہیں لوگ کچھ. اور لیکن 2014 سے پریویس کی سچویشن اور آج کی 2024 کی سچویشن میں فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے کچھ علاقے دہشت گردوں کے قبضے میں بھی تھے، نو گو ایریاز تھے. نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان عقوبت خانے تھے، ان کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، فوج بھی نہیں جا سکتی تھی. تو باقاعدہ ضرب عضب قسم کے آپریشنز ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کلیئر کیا گیا. ابھی پھر یہ ہوا کہ 2014 کے بعد خدا کے کرم سے بالکل ایک قسم کا امن ہمارے بارڈرنگ صوبوں میں بھی اور پنجاب میں بھی، سندھ کے اندر بھی ہوا. لیکن 2021 کے بعد پھر سچویشن اس وقت ٹرن لینا شروع کیا جب نیٹو کی فورسز افغانستان سے نکل کے گئیں. یہ ہماری ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن سمجھ لیں کہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے جتنی ہمدردی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کی ہے، اور جو آج بھی ہے، خدا گواہ میں روزے سے ہوں، میں کہتا ہوں ہماری تو سارے مسلمانوں کے ساتھ ہم یکجہتی کرتے ہیں. اور افغان تو ہمارے پڑوسی ہیں اور ان کے اندر اتنے پشتون نہیں جتنے ہمارے پاس پاکستان میں پشتون ہیں. اور نہ صرف کے پی میں ہیں بلکہ پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے لاہور ہر شہر میں دیکھ لیں تو وہ ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان سے ہمدردیاں ہیں، لیکن ان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. تو کیوں ہوا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں ان کا کنٹرول اپنے پورے علاقے میں نہیں رہا، کیونکہ وہ آ تو گئے ہیں، ٹیک اوور کیا ہے. ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی حیرانگی تھی کہ اتنا جلدی امریکن چھوڑ کے سب کچھ تو ادھر سے بھاگ گئے ہیں. 40,000 تو گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے، وہ 78 تو ہوائی جہاز، فائٹر ایئر کرافٹ ٹائپ چھوڑ کے، ہیلی کاپٹرز، نائٹ ویژن گلاسز، مشین گنیں، یہ ساری چیزیں جو چھوڑ کے گئے ہیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ وہ پھر ان میں سے کچھ یہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں میں لگی اور کچھ بی ایل اے کے ہاتھوں میں لگی. تو پھر وہ رات کو آ کے نائٹ ویژن ان فیسلٹیز کے ساتھ، امریکہ آپ کو پتہ ہے سول سپر پاور ہے، ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو جو ویپن انہوں نے یہاں اپنی جان بچانے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور افغانیوں کو مار رہے تھے، اور ہم ہمدردی افغانیوں سے کر رہے تھے. ہمارے اوپر الزامات تھے کہ آپ حقانی گروپ کو کیوں نہیں نکالتے، آپ اس کو کیوں نہیں کرتے، آپ ڈو بور کیوں نہیں کرتے. ہم سب کچھ کرتے رہے، لیکن ان کے نکلنے کے بعد افغانستان کی حکومت نے، طالبان نے ہمیں بہت زیادہ مایوس کیا. اور ہمیں یہ بلکہ ایک سبق دینے کی کوشش کی کہ آپ جو ہیں خود بات کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ. ہم نے کہا یہ ریگ ٹیگ، یہ ریڈیکلز جو ہیں، ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہم کیا بات کریں، یہ آپ کے علاقے میں. تو نمبر 1 یہ بات ہوئی کہ امریکن چلے گئے. نمبر 2 بات یہ ہوئی کہ طالبان کی حکومت کمزور تھی. نمبر 3 بات یہ ہوئی کہ جو اسلحہ چھوڑ گئے وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگ گیا. نمبر 5 بات یہ ہوگی کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہوتی ہے، ہم سولجر ہیں. بارڈر مینج تب ہوتا ہے کہ ایک ہم کہتے ہیں وہ انڈین پوسٹ ہے، یہ پاکستانی پوسٹ ہے، وہ انڈین پوسٹ ہے، وہ پاکستانی پوسٹ ہے. افغانستان کی طرف صرف پاکستانی پوسٹیں ہیں اور افغان کی پوسٹیں کوئی نہیں ہیں، تاکہ وہ سمگلنگ کو روکیں، دہشت گردوں کو روکیں. اور دیٹ از دی ریزن. اور بارڈر بہت لمبا ہے، اور بارڈر ایسا نہیں ہے جیسے مشرقی ہمارا بارڈر ہے جو بالکل پلینز آف پنجاب اور ڈیزرٹ ہے، دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور پورس ہے. 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر. آپ سوچیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ بندے کھڑے کر کے تو ہم اس کو روکیں؟ ہم نے تار لگائی، وہ تار بھی وہ کاٹ دیتے ہیں.
اور ہر کو اس میں اندر کھوتوں پہ کھچروں پہ اندر سے سمگلنگ بھی ہو رہی ہے, آپ کا ڈرگز بھی آ رہی ہیں, ہر چیز آ رہی ہے, اور ساتھ انفلٹریٹرز بھی آ رہے ہیں. تو ایک وجہ یہ بڑی بلی. اس سے اگلی وجہ, چھٹی وجہ جو ہے مین, وہ ہے ان کے سر پہ اس ملک نے ہاتھ رکھنا شروع کر دیا جو ان کو ٹیررسٹ کہتا تھا. انڈیا کہتا تھا افغان طالبان ٹیررسٹ ہیں, اور باقاعدہ پوری نیٹو کی مدد کرتا رہا ان کو مارنے مروانے کے لیے. اور پھر ابھی جب وہ نکل گئے ہیں تو ان کو کہا کہ یار ہم تو بڑے ہائی اینڈ ڈرائی رہ گئے, اور پھر انہوں نے بیٹ دی ہمارے افغان بھائیوں کو, اور دبئی کے اندر جا کے اپنے جو انڈین قونصل خانہ ہے وہاں ان کے جو چارج دی افیئر ہے افغان, اس کو انوائٹ کیا. پھر ان کا سیکٹری فارن افیئرز انڈیا کا گیا وہاں, اور ادھر سے ان کا ایکٹنگ فارن منسٹر گیا, اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. اور انڈیا نے کہا ہم نے $3 ارب کے آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کریں گے. اور ان کی ہمدردی کوئی نہ مسلمان سے ہے, نہ طالبان سے ہے, نہ افغانستان سے ہے. انڈیا کی ہمدردی کیا ہے, آپ کے پاس $1 ٹریلین کی منرلز پڑی ہوئی ہیں, ہاں ہم تو اچھا وہ تو انشاءاللہ ہم کریں گے, آپ کا ہم چاہ باہر کے راستے آپ کی تجارت کھول دیں گے, آپ پاکستان کو ذرا تنگ کریں. اور ادھر پھر راہ کا بھی آنا شروع ہو گیا, وہ بھی ہو گیا وہ بھی. تو اس وجہ سے یہ بڑے ہیں. ابھی یہ کتنے بڑے ہیں, مثلا 2024 میں کوئی 852 کیجولٹیز ہوئی ہیں ٹوٹل, جو BLA کی بھی شامل ہیں لیکن TTP کی اس سے زیادہ ہیں. 1092 لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ابھی 2024 میں, یہ 95% سارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے ہیں, اور باقی 5% باقی پورے پاکستان میں ہیں. اور 70% اضافہ ہوا ہے کیجولٹیز کے اندر, تو وہ بڑھتی گئی ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ ان کی بھی کیجولٹیز پھر بڑھی ہیں. 2023 میں وہ 373 دہشت گرد مارے گئے تھے, اور 2024 میں جہاں انہوں نے ہمارے 852 لوگوں کو شہید کیا, وہاں ان کے 932 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے جہنم حاصل کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انکریز ہے, لیکن یہ دہشت گرد کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی اللہ کے کرم سے پاکستان کے خلاف. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, اور ہماری افواج کے پیچھے ہماری پوری قوم ہے. فوجیں صرف سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر اکیلی نہیں لڑ سکتی. کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب پوری قوم کی دعائیں اور امنگیں ان کے ساتھ ہوں. تو مجھے یہ فخر سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے ہماری فوج کے ساتھ ہماری پوری عوام ہے. سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی کروڑ کا ووٹ ہوگا, 1.5 کروڑ کا ووٹ ہوگا, یہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں جن کی کھوک سے آپ کی فوج نے جنم لیا ہے. بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا, آپ کا گلگت بلتستان, آپ کا کشمیر, آپ کا پنجاب, ہر آبادی کے لحاظ سے ابھی آپ کی نیشنل آرمی ہے. اور یہ جوان بچے, کپتان, میجر, کرنل, بریگیڈیئر, یہ جنرلز, یہ سارے شہادتیں دے رہے ہیں. تو کس لیے دے رہے ہیں؟ وہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیتے ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کر لیتے ہیں, اپنی ساری ان میریڈ لڑکے. کیپٹن اسامہ, میں ادھر گیا تھا ان کے گھر میں, اس کا باپ کہہ رہا تھا 2 مہینے کے بعد اس کی شادی ہونی تھی. پوری زندگی آگے پڑی ہوئی ہے, وہ اس کو قربان کر دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہماری بیٹیاں بیوہ نہ ہوں, ہمارے یتیم نہ ہوں بچے, ہماری عزتیں نہ لوٹی جائیں. چونکہ انڈیا کے اندر تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, زندہ درگور بھی کر رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ ایفرٹ ہے. یہ وہ ابھی یہ 2 قسم کے آپریشن ہو رہے ہیں. بلوچستان میں انسرجنسی ہے, اور خیبر پختونخوا میں ٹیررزم ہے. ابھی ان میں کیا فرق ہے؟ انسرجنسی جو ہوتی ہے وہ ایک وائڈر, اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں اور ہم آزادی مانگتے ہیں, اور ملک وہ آزاد ہو جائے ہمارا. اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوتی. انسرجنسی والے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سپورٹ بھی لیتے ہیں. آپ کو دیکھا کہ ان کے 2 ونگ ہیں, ایک BLA کا باہر سے ہے, اور رنگ بلوچ ٹائپ, اور پولیٹیکل لوگ اندر ہیں. ظاہر ہم تو سادے لوگ ہیں, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, اندر سے ان کے کمیونیکیشن ہے.
کہاں مارنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ پولیٹیکل سپورٹ کو لیتے ہیں۔ یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے، ایک تو اس کی قسم ہے انارکی کی، انارکسٹ ٹائپ ہوتی ہے۔ انارکسٹ ٹائپ کا یہ ہے کہ آپ جائیں قتل و غارت کریں، لیکن آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے، صرف انارکی پھیلا دی ہے۔ دوسری ہوتی ہے سیسیشنسٹ، کہ ہمارے پاس پلان ہے پورا، ہم انسرجنسی کریں گے، ہم پورے محلے کے اوپر، ہماری یہ حکومت ہے، ہمارا یہ وزیر اعظم ہوگا، ہمارا یہ چیف منسٹر ہوگا، یہ ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ انارکی ہے۔ اور ادھر جو ٹیررزم ہے اس کا کام ہے کلینڈسٹائن آپریشن، دہشت پھیلانا اور ہٹ اینڈ رن والی ٹیکٹکس کو استعمال کرنا، اور پیسہ لینا باہر سے اور اس کو خود استعمال کرنا، اندر آ کے لوگوں کو قتل کرنا۔ یہ دہشت گردوں کا کام ہے۔ ابھی بھی میں آتے ہوئے راستے میں ایک پبلک نیوز کو انٹرویو دے رہا تھا جو رات کو 10 بجے لگے گا، تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں نا، بارڈر جو ہے، بارڈر سے جو اندر آتے ہیں تو پھر بارڈر پہ تو فوج نے کنٹرول کرنا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں بارڈر میں فوج نہیں ہوتی، بارڈر کے اوپر سیکنڈ لائن فورسز، پیراملٹری فورسز، رینجرز، ایف سیز، یہ، اور ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ یہ فوجوں سے لڑتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ سمگلنگ روکتے ہیں، یہ ہیومن ٹریفکنگ روکتے ہیں، یہ ڈرگز کی سپلائز کو روکتے ہیں جب باہر ادھر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دشمن ٹیررزم کے اوپر آ جائے تو پھر آرمی بیف اپ کرتی ہے اور روکتی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بارڈر پہ روکنا تو چاہیے، لیکن آپ ابھی زمینی حقائق دیکھیں کہ بارڈر ہے 2600 کلومیٹر، بارڈر ہے ماؤنٹینس، بارڈر ہے پورس جس کے اندر سے رستے بنے ہوئے ہیں جو آپ کے وہ آ سکتے ہیں۔ بارڈر مینج نہیں ہو سکتا، پاکستان کی طرف سے 1,500 پوسٹیں ہیں، افغانستان کی طرف سے ہائی اینڈ ڈرائی ہے، تو اگر ادھر سے کوئی نکل کے آ جاتا ہے تو پھر وہ آگے گاڑی میں بارود لوڈ کر کے ویگن کو بنو کی چھاؤنی کی دیوار کے ساتھ کیسے آ کے ٹکراتا ہے، کتنی چیک پوسٹوں سے گزرا ہوگا، کتنی شاہراہوں سے گزرا ہوگا، اور کیا وہ بارود وہ ایرڈنس فیکٹری والوں نے سپلائی کیا اس کو، یا اس کے پاس جو راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ اینٹی ٹینک، کیا وہ ہم نے ادھر سے HIT سے ہم نے کوئی ٹینک کے ایمونیشن بھیجا ہے؟ یہ تو سارا باہر سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں گزرا ہے؟ اس لیے چیف آف آرمی سٹاف نے ویری رائٹلی کہا کہ گورننس کے گیپس کو کور کیا جائے، اور وہ بلوچستان پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور وہ خیبر پختونخوا پہ، کہ آپ اپنی گورننس پولیس کو ٹھیک کریں، چیک پوسٹ کریں۔ اور گورننس کیسے امپروو ہوتی ہے؟ گورننس صرف پولیس اور پیراملٹری نہیں کرتی۔ آنیسٹلی میں اپنے تجربے کی بنا پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، گورننس کو امپروو کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کریں، پبلک آپ کے ساتھ ہو، آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں، آپ کونسلرز، وارڈ کے جو انچارج ہیں ان کو امپاور کریں اور ان کے دل جیتے اور ان کے اندر ایک پرائیڈ ہو کہ میں ادھر ہوں۔ پھر میں دیکھتا ہوں نا کہ کسی ٹال کی کسی گلی سے کون گزر کے آتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ان ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر آپ کے اپنے عوام ہیں، آپ کے اپنے پبلک سول کپڑوں میں، آپ سب لوگ مجاہد ہیں۔ یہ صرف فوج تو ٹرمینل میں جاتی ہے نا جہاں وہ آ کے سخت ترین ایکشن ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال ہے ان صوبوں میں بھی، پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، اور پاورز جو ہیں وہ صوبوں تک نہ رہے، وہ پاور نیچے ان کو ٹرانسفر ہو۔